بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں یعنی کہ حصہ اول میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل شروع کے ابتدائی زندگی کے متعلق جانا۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور آگے کی زندگی کے حالات کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی غلابانی جو کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مشترکہ ہے کے ساتھ گزری، جس کے متعلق ذکر تھا کہ یہ وہ کتاب فطرت جس کے مطالعے سے انسان اپنے فاتر کے قریب ترین آتا ہے اور اس کے بھرپور مواقع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ابتدائی زندگی میں میسر آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار شروع فرمایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی گوشے میں بیٹھ کر کوئی نفسیاتی ریاضتیں کر کے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے عین منجدار میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا اور اس کاروبار میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کا لوحہ تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ اور دیانت و امانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق اور الامین کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے نے دیا۔ تو یہ خطابات ایسے نہیں مل گئے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا لوحہ لوگوں نے اگر واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کاروباری معاملہ میں میری اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیں، میں ابھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ اچھا میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ 3 دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ میں گھبرایا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی ملامت نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہرحال میں اپنے وعدے کی بنیاد پر پابند ہو گیا تھا کہ یہیں تمہارا انتظار کرتا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا کس قسم کا تجربہ ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں کا تارا بنے اور آج بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے الصادق اور الامین کا خطاب دیا، جو کہ یہ خطاب رہتی دنیا تک آپ کے ساتھ ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔